سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے ہاں، میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ اور ہمارا آپ ایمان نے ہے، اس کا حجت ہے، قرآن مجید حجت ہے، اللہ کا موجودہ کلام، قرآن کریم اللہ کا موجودہ قرآن کریم، اور کہاں سے معدومہ بھی کوئی قرآن ہے؟ وہ تو معدومہ آپ کے کتب میں ہے نا، معدومہ کتب جس کو جلا دیا عثمان، آ, معدومہ آپ قرآن کے وہ تو نزدیک آپ کے کتب میں ہے، موجودہ جو قرآن آپ کی کریم ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ موجودہ قرآن کریم کی 6000 کچھ آیات ہیں، 400، ٹھیک ہے؟ اوکے، آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی 17,000 آیات سے زیادہ ہیں، کہ آپ کی کتب اصول کافی میں لکھا ہے۔ تو اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے، دیکھیں نا قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس میں تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی جو مختلف قراءات ہیں ابھی اس میں بھی آیات میں اختلاف ہے، پتہ ہے آپ کو، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے کتنے آیتیں ہیں، کیونکہ ایک آیت آپ 2 الفاظ کو ملا کے ایک آیت بناتے ہیں، یا 5 الفاظ کو یا 7 الفاظ کو، تو یہ قرآن کی جو آیات کی عدد ہے ابھی موجودہ جو مختلف ہمارے پاس مشہور قراءات ہیں، ان میں نمبرنگ جو ہے قرآن کی آیات کی نمبرنگ میں اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ تو ہے نہیں کہ آیت کیا ہوتی ہے، تو یہ آیت کیونکہ مختلف قاریوں نے قرآن کی آیات کی مختلف نقل کی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کس طرح کہاں وقف کرتے تھے، کہاں کس کو آیت قرار دیتے تھے، نہیں دیتے تھے، یہ تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، جی المجلد الثانی، جی چھاپ دار السمیع للنشر، کتاب چھپی ہے سن 1414 1993 میں۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ صحیح، نمبر 432 میں، یہاں پہ حدیث ہے، حدثنا سعید قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے سارا قرآن لیا ہوا ہے، میرے پاس سارا قرآن ہے، وما يدریہ ما کلہ، تم لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، قد ذهب منه قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ہے جو غائب ہو چکا ہے، معدوم ہو چکا ہے، ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منه، لیکن یہ کہہ دو کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو بچ گیا ہے۔ یہاں پر اس کی حاشیہ نمبر 2 میں اس کے سند کے متعلق محقق فرماتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح لا مجال للشک فی، اس کی سند کی ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے، اس میں شک کا کوئی محل و گنجائش نہیں ہے، لأنه محل بسلسلة من ائمة الحدیث، کیونکہ یہ سند مزین ہے ائمہ حدیث کے ناموں کے ساتھ، فاسماعیل هو ابن علی و ایوب هو السختیانی و نافع مولا ابن عمر، تو یہ سب کے سب ائمہ حدیث بڑے بڑے جلیل شیخین کے روات ہیں، اور اس میں ذہب قرآن کثیر، بہت سارا قرآن چلا گیا ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تو یہ آپ کے کہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا۔ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے یا نہیں؟ بنیادی کتب میں ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، پورا قرآن نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ عالم دین ہیں، آپ دوسرے پہ طعن کرنے آئے ہیں، پہلے اپنی حالت دیکھتے نا۔ اگر ایک شخص مثلا خود وہ میں چور ہے، کام کر دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے چوری کیا، ہمارا تو بھائی اس قرآن اگر ایک کریم کے اوپر یقین شخص بھی نے ہے، خود بھائی چور ہے، وہ اور ایسا یقین ہے، جیل میں میری 50 بات سنیں، سال کی قید ہے اس کو، اب دوسرے آدمی کو کہہ دے کہ آپ نے چوری کی ہے، بھائی تم اپنی حالت پہلے تو دیکھو نا۔ نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا، آپ وہ ادھر ادھر کی کی باتیں نہیں ہے، نہ یہ کریں، کتاب چور ہے، ہے تو وہ جیل میں ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ آپ ہم پہ تعان لے کے آئے قرآن مجید کی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں آپ کی اپنی کتاب سے، یہ کتاب ہے مسلم، جی صحیح مسلم، جی ہے، چھاپ دار صحیح ہے۔ الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1432 دار الفکر بیروت میں۔ یہ کتاب الرضاعہ، رضاعہ کی کتاب الرضاع، التحریم بخمس رضاعات عن عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں نازل ہوئی تھی 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 رضاعات معلومات محرمیت کا سبب ہیں، ثم نسخنا، پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات، 5 معلومات کے ساتھ، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور یہ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی۔
اب دکھاؤ مجھے یہ آیا قرآن. میری بات سنیں. نسخ اور چیز ہے، غائب اور چیز ہے. نسخ نہیں ہوئی، ناسخ منسوخ حکم نسخ ہوا بھائی صاحب، حکم نسخ ہوا، لفظ موجود ہے، لوگ اس کو پڑھتے. آیات ایسی ہی ناسخ کم از کم ناسخ او بھائی صاحب ناسخ ہمیں دکھا دو. وہ تو کہہ رہے کہ یہ قرآن میں موجود تھی، لوگ اس کو پڑھتے تھے، ناسخ منسوخ کو دونوں کو. وہ تو آپ زیادہ عالم ہے یا عائشہ زیادہ عالم ہے؟ اور یہ حدیث دکھائیں کہ امام مہدی کے پاس ہے قرآن کریم. آپ بتائیں، دیکھیں آپ کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کا تو غائب ہو گیا، وہ معدوم ہو گیا نا. آپ کے پاس تو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس بات نہیں، ہمارے پاس اصلی قرآن کریم موجود ہے. اصلی قرآن کریم موجود ہے. ملاحظہ فرماؤ، یہ اصلی قرآن اس کو دکھا دیتے. سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 2003 میں. یہ کتاب ہے باب الرضاع الکبیر، کتاب النکاح میں، حدیث نمبر 1944. ہاں مولوی صاحب، آپ کی معلومات، آپ نے جو درس نظامی پڑھی ہے نا، اب مزید ہم آپ کو کچھ نظامی پڑھاتے ہیں. نظامی سیکھو. عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد سے، اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. قالت، عائشہ نے فرمایا، لقد نزلت آیت الرجم، رجم نازل ہوئی ہے. ورضاعت الکبیر 10، کبیر کو، بڑے آدمی کو 10 دفعہ چاتی دے دو وہ محرم بن جاتا ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، وہ یہ سب قرآن میں نے کاغذ میں لکھا تھا، کتاب میں لکھا تھا، وہ میرے بستر کے نیچے. حالت دیکھو. کوئی بھی آپ لوگ پنڈی میں یہی رسم ہے آپ کے پاس، قرآن کو چارپائی کے نیچے رکھتے ہو. فَلَمَّا مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چارپائی کے نیچے رکھ کے اس پہ سو جائے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مولوی صاحب پنس گیا ہے، فتوا نہیں دے گا، فتوا نہیں دے گا. فتوا میں دے دو، فتوا نہ دو، لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. اب وہ غائب ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غائب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، بکری آ کے کھا گئی ہے. وہ قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، وہ کہا گیا، بکری کھا گئی ہے. بستر کے نیچے قرآن رکھ کے قرآن پہ سو جانا مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کا کردار ہے؟ مینو ڈس مولوی، مینو ڈس. اس سوال کا جواب. ہاں دوسری بات، قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہاں گیا، کہاں گیا؟ جواب یہ بکری کھا گئی. آپ کی اماں نے جواب دے دی، بکری کھا گئی. اب مزید بولو کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے. آپ حدیث نہیں ہے، آپ کوئی راوی نہیں ہے، آپ کوئی صحابی، آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک مولوی ہیں. آپ اگر کتاب سے نکال کر، بخاری سے، مسلم سے نکال کر لوگوں کو سنائیں تو آپ کی بات صحیح ہے. ویسے اپنے سے من گڑت بات بنائے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، آپ کے نزدیک کامل ہے، وہ دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ. عائشہ تو کہہ رہے بکری کھا گئی ہے پوری قرآن کو. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کچھ قرآن بچ گیا. اب میں عمر کا بھی قول آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری، صحیح ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار احیاء التراث العربی میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 1267. 1267. کتاب کون سا ہے؟ کتاب الاحکام. باب الشہادت تکون عند الحاکم فی ولایته القضاء او قبل ذلك للخصم. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث نمبر 7169 ہے. اس کے بعد یہ باب ہے، اس کے بعد روایت ہے حدیث کی، عمر کی روایت ہے. لو قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي. آیت رجم مجھے دکھاؤ قرآن میں، آیت رجم مجھے دکھاؤ. لولا ان يقول، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، میں آیت رجم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، قرآن میں لکھ دیتا. یہ عمر کی شہادت، عائشہ کی شہادت، عبداللہ ابن عمر کی شہادت کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کھا گئی ہے. ایک منٹ، بخاری کا جو عقیدہ ہے، عائشہ کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کھا گئی. بخاری کی جو روایت پڑھی ہے اس کی سند پڑھیں. بخاری کے سب روایت بالاجماع صحیح ہیں. بخاری کے اسانید میں جدال نہیں ہوتا. مسلم کے جو حدیث پڑھی ہے، میں سب روایات ضعیف ہیں. ہماری کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزوں، کہتے ہیں بخاری کے روایات ہمارے نزدیک اب بخاری سے بھی شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں نا، بخاری سے ہاتھ اٹھاؤ، قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ، صحابہ سے ہاتھ اٹھاؤ، سب سے ہاتھ اٹھاتے ہو. یہ دیکھو صحیح مسلم بشرح النووی، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر. یہاں پہ نووی صاحب اس کتاب کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟
اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقته الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فائدة. اتفق سب علماء کا اجماع کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے. یہ آپ کے علماء کا اقوال ہے. التقریب والتیسیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اجماع ہے کہ سب یہ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ دار الکتب العربی، نووی صاحب کی کتاب ہے. اول مصنف في الصحيح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم وهما اصح الكتب بعد القرآن. آپ نے اس کو قرآن کے بعد قرآن کا بہن بھائی بنا دیا. حجت اللہ البالغہ تعلیف شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، جزء اول، چاپ دار الجیل، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں. اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مصنفيهما، وان كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین. صحیحان بخاری مسلم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں روایت سب صحیح ہے، اور جو بخاری مسلم کی سند میں جرح کرے تو وہ کیا ہے؟ مبتدع ہے. آپ بدعتی بن گئے. آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا. آج آپ نے بخاری پہ جرح کیا نا، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا. آج نکاح آپ کی باطل ہے، آپ کی نکاح باطل ہو گئی ہے. ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے، اسی لیے تمہاری نکاح باطل ہو گئی ہے. دیکھیں، ایک بات ہے جو آپ عوام کو سناتے ہو کہ قرآن کامل ہے، ہمارا اجماع ہے قرآن کامل ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے جو ائمہ ہیں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. دکھاؤ پھر، دکھاؤ. آپ کے پاس صحابہ کے صحیح ترین اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے، باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا. یہ آپ کے پاس صحیح احادیث ہیں، آپ کے کتب میں بری پڑی. آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، آپ وہ حدیث لے کے آؤ. میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. حسن اللہ یری کا جو چینل ہے نا، میرے سارے ویڈیو تم ڈیلیٹ کرو. تم اپنا اور اپنے اساتید کا ادھر بیٹھ کے اپنے طالب علموں کے ساتھ جو کام تم کرتے ہو نا مدرسے میں، اس کا ویڈیو بنا کے اس چینل پہ رکھ دینا. قرآن کریم کی آیت سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹائم ضائع نہ کرو پلیز، مجھے بات کرنے دو. تو دونوں فریقین ان کے پاس احادیث بری پڑی ہیں، حدیث ایک بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کامل ہے، بس ان کا رٹا ہے قرآن کامل قرآن کامل قرآن کامل. تو عائشہ کیا جھوٹ کہہ رہی ہے؟ آیت پیش کر رہا ہوں، وہ جو بکری کا وہ کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، حضرت ابوبکر کے پاس بھی تھی، سارے صحابہ کے پاس تھی. اچھی بات ہے، صحابہ کے پاس قرآن تھے. اب حارث بھائی دلیل یہ ہے آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی ہے. وہ امام آپ کے قرآن جو امام مہدی کے پاس بھی نہیں ہے نا، وہ تو بکری کہا گئی ہے. وہ تو اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی حفاظت دے کر. ایک بکری نے اللہ کو شکست دی. اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکے ہیں. یہ تو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے صورت بنانے کی کوشش کی تھی، الفیل ملفیل، اور اپنے بڑوں کے پاس پیش کی تھی. الفیل ملفیل اللہ خرطوم الطویل، آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بیچارہ کنفیوز ہے، اور یہ ابھی اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ ادھر کیوں آیا میں، کیونکہ آپ کی کلپ بن گئی. میری بات سنیں، اور آپ کی کلپ ایسے بن گئی کہ سب لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے ہمیشہ کے لیے. آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. تو قرآن ابھی تک دنیا کے اندر آیا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ان کا یہی حربہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کا. اسی سوال کو بار بار تکرار کریں گے، ایک ہی سوال کو. بھائی آپ کون پاگل ہے؟ یہاں پہ دیکھنے والے پاگل ہیں، میں پاگل ہوں؟ نہیں، آپ پاگل ہیں کہ ایک ہی سوال کو آپ نے 20 دفعہ پوچھا ہے. تو چپ کرو، پھر سوال پوچھ رہے ہو نا، چپ کرو. جواب سن لو. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جب جواب دینے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہو میں نے سوال کرنا ہے. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جواب دو. ہاں تو بھائی صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے پاس. بات یہ ہے کہ عزیزو ان کے کتابوں میں بری پڑی ہے،
کہ قرآن مجید ناقص ہے، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے۔ میں نے ان سے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ حدیث لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے۔ میں نے کہا میں اس چینل کا پاسورڈ آپ کو دوں گا، پھر آپ اس میں سے میرے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، اپنے ویڈیوز جو مدرسے میں بنتے ہیں نا آپ کے، وہ ویڈیوز اس میں لگا دیں، بہت ویور بنیں گے آپ کے، کیونکہ مدرسے میں جو آپ کے ہوتے ہیں نا علمی کام، وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں۔ مجھے وہ حدیث لے کے آنا، وہ حدیث نہیں، سوال جواب دینے دو، وہ حدیث لے کے آنا۔ آپ کے کتب میں بری پڑی ہیں صحابہ کرام کے شہادات کے قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی، بقیہ مصاحف کو عثمان صاحب نے جلا دے دیا۔ حارث دکھا مجھے، ابو بکر کا دکھا، عمر کا دکھا، عثمان کا دکھا، زید بن ثابت کا دکھا، بسم اللہ۔ حارث پہنچ گیا، صحابہ کرام کا عمل اس بات کی دکھا دلیل ہے، وہ عمل دکھاؤ، وہ عمل دکھاؤ، چلو وہ عمل دکھاؤ، چلو قرآن کامل ہے۔ ساری اہل بیت نے کس پر عمل کیا مجھے بتائیں آپ۔ وہ مجھے وہ عمل صحابہ کا دکھاؤ کہ ثابت کرتا ہے کہ اس مصحف میں سے کوئی آیت ناقص نہیں ہے، دکھاؤ وہ عمل، بسم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قرآن کریم کو پڑھا ہے، کس قرآن کریم کی اشاعت کی ہے، کس قرآن کریم کے مطابق فیصلے کیے مجھے بتائیں آپ۔ اچھا تو ایک سوال کا جواب لے لو، پھر دوسرے سوال کا جواب۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے، ان کے کتاب سے دکھا دیا، کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو اپنے کتاب کا نہیں معلوم۔ کتاب حالانکہ میں اس طرح نہیں کہ میں کتاب ایسے پڑھ رہا ہوں، کتاب کے صفحے دکھا دیا، سب دکھا دیا، اس کے باوجود کہتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ بخاری کا دکھا دیا ہے کہ اب کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے بخاری ضعیف ہے اور اب نے ثابت کر دیا کہ جو بخاری کو ضعیف کہتا ہے اس کی عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ سے خدا حافظی، میرے سوال کے جواب میں دے دیتا ہوں، آپ سن لیں آن لائن۔ تھینک یو سر۔ کے سوال کے جواب کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے۔ دیکھیں، آپ تو کہتے ہو نا، آپ کے کتب میں یہی پڑھا ہے کہ قرآن ناقص سے چلا گیا، جل گیا، بکری کھا گئی ہے، ختم ہو گیا، بس ضائع ہو گیا، نہیں ہے، بس ختم، جو ضائع ہو چکا ہے ضائع ہو چکا ہے، اس کا وہ اب اس کو نہیں ملنا۔ اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی صحابہ ہی کی روایات کی طرح ہیں کہ اس قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ حالانکہ شیعہ علماء یہ نہیں کہتے، مخالفین کے علماء بھی یہ نہیں کہتے، جماعت عمریہ کے علماء اور شیعہ علماء، شیعہ مراجع، وہ سب یہی گن گاتے ہیں۔ لیکن میرا جو موقف ہے منفرد ہے، میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں، میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں، کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر۔ شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں، جہنم میں جائیں ان کی تکفیر۔ بات انسان کی سچ ہونی چاہیے کہ دیکھیں قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن ناقص ہے یا کامل ہے۔ فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا، اور جو میں نے نہیں دکھائے وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے۔ تو یہ روایات بلا منازع، یعنی بلا مناقض، اس طرح نہیں ہے کہ روایات کے مقابلے میں دوسری بھی روایات ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے، نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر جس انداز سے قرآن جمع ہوئی ہے وہ بھی اس طرح کوئی علمی انداز نہیں تھا زید بن ثابت اور ابو بکر، عمر اور عثمان کا، تو اور بہت سارے دوسرے دلائل ہیں۔ لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ تو دلائل بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں اس بات پر۔ تو یہ جو قرآن، فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو وہ کامل قرآن کہاں ہے؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے، اس قرآن کو کیا کہا گئی ہے؟ بکری کہا گئی ہے، اس قرآن کو بکری کہا گئی، تو یا عثمان نے جلا دی، وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ محفوظ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا، اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اسی قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور جو اس میں جو نواقص وغیرہ ان سب کو مرتفع کر کے وہ امت کو دوبارہ دکھائیں گے، سب بدعات کا خاتمہ کریں گے اور پوری سنت کو بھی ظاہر کریں گے۔ یہ اس کے روایات احادیث زیادہ ہیں، شیعوں کے پاس کم نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کفر ہے، جو بھی ہے، ہم اس کفر کے طعن کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔